السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دردانہ صدیقی صاحبہ، بہت سارے لوگوں کی فرمائش پہ آج ہمارے آخری پوڈ کاسٹ میں ہم نے آپ کو انوائٹ کیا. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے ٹائم نکالا. الحمدللہ میرا ٹائم اسی لیے ہے کہ میں اپنا میسج لوگوں تک پہنچا سکوں. لیکن رمضان میں مصروفیت ہوگی نا، اس لیے آپ کو مینج کرنا تھوڑا مشکل ہوا ہوگا. یہ بھی اسی مصروفیت کا حصہ ہے. سر، جب آپ نے رمضان کا پلان کیا ہوگا نا، جیسے ہم سب پلان کرتے ہیں، تو آپ کے سامنے بھی پلانر ہوتا ہے کہ پورے رمضان میں نے کیا کرنا ہے؟ الحمدللہ ذہن میں ایک خاکہ ضرور بنا لیتی ہوں کہ کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے. اور کبھی اگر آپ نہ بنا سکیں، میں بھی یہ دیکھتی ہوں کہ ہمارا کبھی پلانر نہ بنے تو وہ رمضان ویسا نہیں گزرتا جیسا گزرنا چاہیے. بالکل، اگر کسی چیز کی تیاری آپ نہ کریں نا تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ پھر تو بس جیسے گزر رہا ہوتا ہے وقت ویسے گزر رہا ہوتا ہے. تو گولز کیا تھے رمضان کے آپ کے اس دفعہ؟ میرے گولز یہی تھے کہ بنیادی طور پر اللہ کا جو تقوی حاصل کرنا ہے، اس کے لیے جو ذرائع رمضان میں اللہ نے دیے ہیں، روزہ ہے، قرآن ہے، اس سے جو ہے وہ کس طرح اس کو بہتر طریقے سے کیا جا سکتا ہے. نمازیں ہیں، نوافل ہیں، توبہ اور استغفار ہے، اور سب سے بڑھ کر احتساب ہے، اپنا جائزہ ہے. تو ان سارے کاموں کو کیسے انجام دیا جا سکتا ہے، اور جس مقصد کے لیے قرآن نازل ہوا ہے کہ اس کو سمجھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے اور اس کی روشنی میں اللہ کے نظام کو قائم کیا جائے. تو بس یہی وہ میرے گولز تھے کہ ان کو بہتر سے بہتر طریقے سے کیسے آپ نے اچیو پتہ کیا ہے جا اس سکتا گول ہے. میں مس کیا ہے، جو شاید کچھ اور لوگوں نے بھی نوٹ کیا ہوگا. آپ نے حقوق العباد کا ذکر نہیں کیا، تو فیملی کہیں نہیں ہے بیچ میں؟ بالکل، فیملی الحمدللہ میری ہے، اور بڑے اچھے الحمدللہ. ہمارا سب جو مین ہمارا گول ہے وہ ہم سب کا مشترکہ گول ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ بڑی اچیومنٹ ہے میری. اچھا، تو آپ کی فیملی یہ نہیں کہتی کہ آپ تو ہمیں ملتی ہی نہیں ہے یا ٹائم ہی نہیں ہوتا آپ کے پاس؟ تو آپ میری فیملی سے مل کر دیکھیں، الحمدللہ اویلیبلٹی کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. ہاں، یہ ضرور آپ کو پتہ چلے گا کہ میں مصروف بہت ہوتی ہوں. مصروف رہنا ویسے بھی بہت ساری چیزوں کے لیے اچھا ہوتا ہے، اور یہ مصروفیت تو خیر اچھی ہی ہے. لیکن جب میں آپ کے بارے میں جاننا بھی چاہ رہی تھی، اس سے پہلے کہ ہم اس بات پہ ڈسکشن کریں جس کے لیے ہم آج کے پوڈ کاسٹ میں بیٹھے، ہمارا ٹاپک ظاہر رمضان ختم ہو رہا ہے، پھر اب عید، پھر رمضان کے بعد، اور ایسی بہت ساری چیزوں پہ ہم ڈسکشن کریں گے. لیکن اتنے سال کی آپ کی جو جماعت اسلامی سے وابستگی ہے، میرا خیال ہے کتنے 20-30 ایئرس؟ about 30 years. 30 ایئرس. ان 30 ایئرس میں آپ نے اتنا ٹائم دیا یقیناً، تبھی تو آپ آج یہاں پہ جو ہیں وہ قیمہ یا سیکرٹری جنرل ہیں. تو ان 30 ایئرس میں آپ نے جتنے کام کیے وہ سارے وہ کام ہیں جس کے لیے نہ آپ نے کوئی بہت بینک بیلنس بنایا ہے، نہ آپ کے سی وی میں آیا ہے، نہ آپ کا کوئی پروفائل بنا ہے. تو پھر آپ کو یہ نہیں کبھی لگا کہ میں ایسے کام کروں کہ جو کہ میرے لیے کچھ سی وی تو بنے؟ میرا سی وی بھی بنا ہے الحمدللہ، پروفائل بھی تیار ہو گئی ہے، اور اصل میں نے کمٹمنٹ اللہ میاں سے کی تھی نا، یہ سودا تو میرا اللہ میاں سے تھا. تو سکلز بھی تو بکتی ہیں نا. تو الحمدللہ میں نے یہ بیچی ہیں، اپنے رب کے ہاتھ بیچی ہیں. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. تو دیکھیے میں کس حد تک اس میں کامیاب ہوئی ہوں. لیکن میں نے اپنے رب سے سودا کیا ہے، اور مجھے اس بات کا یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ سودا چکایا جائے گا. اور اتنا ٹائم پھر لانا بھی تو مشکل ہے نا، سب کے ساتھ فیملیز ہیں، اور ہم سب خواتین اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں اپنے ٹائم مینجمنٹ کے لیے. تو اب اس کے درمیان آپ کیسے مینج کریں؟ بہت سارے لوگ بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن نہیں کر پاتے. میں سمجھتی ہوں اس کے لیے ہمیں کوشش اور دعا، دو چیزیں ہیں. جس چیز کو آپ ٹارگٹ کرتے ہیں اس کو اچیو کرنے کے لیے آپ چھوٹی سی بھی چیز، دنیا کے اندر بھی کوئی ٹارگٹ آپ کا ہوتا ہے تو آپ بغیر کوشش کے اس کو نہیں حاصل کر سکتے. تو جب آپ کا اتنا بڑا ٹارگٹ ہو، اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے، مجھے اللہ تعالیٰ کی جنت تک رسائی مل جائے، تو اس کے لیے ایفرٹ تو کرنی ہوتی ہے. جب رمضان ختم ہو رہا ہوتا ہے، جیسے ابھی جو فیس چل رہا ہے ہم سب کا، ہم نے پورا رمضان کسی نے تلاوت کی 1 دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ، کسی نے دورہ قرآن بھی پڑھ لیا، کر لیا پورا. اب اس کے بعد آپ نے قرآن اٹھایا، اور آپ نے اتنے دل میں ہم سوچتے ہیں کہ رمضان گزر جائے گا، یہ کریں گے، وہ کریں گے، اس کو کنٹینیو کریں گے، نہیں کر پاتے. اور خواہش بھی ہوتی ہے، مینج نہیں ہوتا. مینج کرنے کے لیے کچھ سوچ بچار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، کچھ چیزیں کٹ ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، پرائرٹی سیٹ کرنی ہوتی ہے، پرائرٹیز کو سیٹ کرنا ہوتا ہے، اور اللہ سے مدد مانگنی ہوتی ہے. بس ان سب چیزوں کے ساتھ جب ہم کوشش کرتے ہیں تو آپ یقین کیجئے کہ آپ کے وہی 24 گھنٹے آپ کے لیے یعنی بہت کافی ہو جاتے ہیں. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ بہت ساری ایسی چیزیں جو آپ کے وقت میں بھی برکت دینے والی ہے نا، صبح کا اٹھنا ہے یا صدقہ کرنا ہے، ان چیزوں کو بھی اگر آپ اپنی زندگی میں شامل کریں تو چیزیں کچھ بہتر ہو جاتی ہیں.
مجھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس دعا نے بہت فائدہ پہنچایا، اور میں صبح کے وقت میں یہ دعا ضرور مانگتی ہوں کہ اے اللہ میرے اوقات کار میں برکت عطا فرمائے اور مجھے اس کے صحیح استعمال کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بہت اچھی دعا ہے، یہ واقعی مانگنی بھی چاہیے. اور قرآن سے تعلق میں نا میں نے یہ بھی نوٹ کیا کہ ہم سب جتنے کوشش کرتے ہیں اور چاہتے ہیں پڑھنا، بہت ہیلپ فل ہوتا ہے کہ جب آپ کے گلی محلے میں کوئی دورہ قرآن ہو رہا ہو. اور عام طور پہ یہ جماعت اسلامی کی روایت ہے کہ گھر کے قریب کہیں نہ کہیں دورہ قرآن سب کو مل جاتا ہے. تو اس کی بھی تھوڑا سا بیک گراؤنڈ لوگوں کو نہیں معلوم کہ یہ کہاں سے سٹارٹ ہوا تھا. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور ہمیں اہل سیرہ بتاتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں قرآن کا دورہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ فرمایا کرتے تھے، اور اپنے حیات طیبہ کے آخری رمضان المبارک میں قرآن کریم 2 مرتبہ یہ دورہ آپ نے کیا ہے. ایک مرتبہ حضرت جبرائیل نے قرآن پاک پڑھ کے آپ کو سنایا ہے، اور ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک پڑھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سنایا ہے. الحمدللہ آج کے اس دور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی سعادت ہمیں حاصل ہو رہی ہے. اور تقریباً جو ہے وہ 12 لاکھ میں دیکھ رہی تھی کہ تقریباً 12 لاکھ جو ہے وہ لوگ ایک رمضان میں جو ہے وہ قرآن حلقہ خواتین کے کسی نہ کسی پلیٹ فارم سے جو ہے وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. لیکن ہماری سوسائٹی نا ابھی ایسا عام تاثر یہ کہ سوسائٹی بگڑ رہی ہے. سوسائٹی میں شعور بیدار ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے؟ آپ کے خیال میں کیا لگتا ہے آپ کو؟ شعور بیدار ہوا ہے. ہم خواتین کو دیکھیں، ہم نوجوانوں کو دیکھیں، ہم عمومی معاشرے کو دیکھیں، اس کے اندر شعور کی ایک بیداری اور اصلاح کی طرف ایک رجوع نظر آتا ہے. کم از کم یہ ضرور ہے کہ ایک ٹرینڈ جو بڑھ گیا ہے نا قرآن کو سمجھنے کا، اس میں بہرحال ایک پائنیئرز میں جو ہے وہ حلقہ خواتین کا نام آتا ہے الحمدللہ. لیکن پھر بھی میں بھی جب لوگوں سے بات کروں، اور ہم بھی جب کمنٹس ہمارے پاس ویڈیوز پہ آ رہے ہوتے ہیں نا، تو عام طور پہ لوگ اس بارے میں بڑا کنفیوز ہوتے ہیں کہ آپ قرآن کی بات کرتے ہیں اور پھر آپ پولیٹیکل ورکر ہیں، اور پھر آپ ووٹ کی بات کر رہے ہیں، اور پھر آپ سیاست کی بات کر رہے ہیں. تو قرآن پڑھائیں، سیاست کی بات کیوں کرتے ہیں؟ قرآن ایک مکمل نظام زندگی ہے جو ہماری انفرادی زندگی کے مسائل کو بھی ایڈریس کرتا ہے اور ہمارے اجتماعی معاملات کو بھی ایڈریس کرتا ہے. تو پھر یہ غلط فہمی کہیں نہ کہیں اس کی بیس تو ہے نا کہ آپ سیاست اور مذہب دونوں چیزوں کو کبھی ایک ساتھ نہیں سمجھ پاتے. سیاست دراصل نظام زندگی کی اصلاح کا نام ہے، اور جب ہم قرآن کی روشنی میں اس کی اصلاح کرتے ہیں تو پھر اس کو، یعنی آپ اس کو سیاست کہہ دیں یا انسانی زندگی کی اصلاح کہہ دیں، اس کا سجانا سنوارنا کہہ دیں، تو بس یہ چیز جو ہے مکمل قرآن اگر اس کا فہم ہوگا تو انشاءاللہ یہ غلط فہمی یا یہ سوالات جنم نہیں لیں گے. اور ابھی بھی کچھ دن جیسے باقی ہے نا، اب رمضان سے پہلے ہم کتنے بڑے بڑے ارادے کرتے ہیں نا، یہ کریں گے، اور اتنی تیزی سے رمضان گزرا ہے، یہ والا تو بہت ہی زیادہ تیزی سے گزرا ہے. تو اب تھوڑے سے دن جو باقی ہیں اس میں کیا کر لیا جائے، سب لوگ یہی سوچ رہے ہیں اس وقت کہ اب تو رمضان جا رہا ہے. بالکل یقیناً یہ جاتے ہوئے اور باقی رہ جانے والے چند لمحات جو ہیں یہ ہمارے لیے بہت قیمتی ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کی جتنی برکتیں اور رحمتیں اللہ سے سمیٹ سکتے ہیں وہ سمیٹنے کی کوشش کریں. کتنے ہی لوگ تھے نا جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے اور ان کو نہیں پتا تھا کہ وہ نہیں ہوں گے. ایسا ہی ہے. تو میک دا موسٹ آف اٹ. جتنا وقت رہ گیا ہے اس سے بہترین استفادے کی کوشش کریں. جیسے نماز کے بارے میں نا کہ تم یہ سوچ کے پڑھو کہ یہ آخری نماز ہے، مجھے تو رمضان کے بارے میں بھی یہی فٹ ہوتا ہے کہ آپ ویسے گزاریں گے، آپ کو نہیں پتا کہ نیکسٹ آپ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. بالکل ایسا ہی ہے کہ آئندہ رمضان نہ جانے ہمیں ملے نہ ملے، تو جو تعلق اللہ سے بنا سکتے ہیں، جو تعلق قرآن سے ہم بنا سکتے ہیں، جو نمازوں کے ذریعے سے اللہ سے تعلق بنا سکتے ہیں، جو توبہ اور استغفار، اور توبہ جو ہے دراصل اللہ کی طرف پلٹنے کا، رجوع کرنے کا نام ہے، اور توبہ کے اندر جو ہے وہ احتساب خود آ جاتا ہے کہ بندہ اپنا جائزہ لے اور وہ کہاں یہ کنیکشن کمزور ہے اللہ سے، وہ کیا چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں، ان کو خود پوائنٹ آؤٹ کرے. جیسے رمضان اور روزہ اور شب قدر، اس کے بارے میں ایک لفظ ہمیں ملتا ہے حدیث میں کہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ، ہے نا، اس کے لیے پھر بشارت دی گئی ہے کہ ایمان و احتساب کے ساتھ روزہ رکھا. تو میں بہت غور کر رہی تھی کہ احتساب میں کیا کیا کور ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ ذرا سا قرآن اٹھاتے ہیں نا، آپ لوگوں کے لیے ججمنٹل ہو جاتے ہیں، پھر ہم اس کی روشنی میں اپنے آپ کو نہیں دیکھتے، سامنے والوں کو دیکھتے. میں سمجھتی ہوں کہ احتساب کے لحاظ سے سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے میری زندگی کا مقصد کیا ہے، میں نے اپنی زندگی کا مقصد کیا سمجھا ہے،
پھر اس کے بعد اس کی تفصیل کے اندر تمام چیزیں آ جاتی ہیں کہ پھر میں یہ دیکھوں میری عبادات کیسی ہیں، میرے اخلاق کیسے ہیں، میرے معاملات کیسے ہیں، میرے اوقات کار، میری صلاحیتیں کہاں استعمال ہو رہی ہیں، میرے وسائل کہاں لگ رہے ہیں. اس پورے یعنی زندگی کے اندر ہم دیکھیں تو آج دنیا کے اندر اتنا کیوس ہے. اپنے ملک میں دیکھیں تو ہمیں وہ سیاسی اور معاشی ہر طرح کا ایک کیوس نظر آتا ہے. تو میں دیکھوں میرا رول کیا ہے، میں کہاں کھڑی ہوں، مجھے کہاں کھڑا ہونا چاہیے. یہ سارے وہ عنوانات ہیں جس پر ہمیں احتساب اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اور قرآن میں اس حوالے سے کمپلیٹ گائیڈنس موجود ہے. ہر احتساب یا بہتری کا عمل، اس کو احتساب کے لیے میں اس کو ایک طرح سے اویئرنیس بھی کہتی ہوں، کہ سیلف اویئرنیس بھی، سوسائٹی کی اویئرنیس بھی. یا تو آپ کے اندر جتنی زیادہ اس کا ادراک ہوگا نا، اتنا ہی آپ ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے. بالکل ایسا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے لائف گزری ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ مس کیا کر رہے ہیں. رمضان المبارک وہ موقع ہمیں دیتا ہے. بنیادی طور پر روزے کا مقصد تقویٰ ہے، اور تقویٰ ہے کیا؟ تقویٰ کا نصاب ہمیں قرآن سے ملتا ہے. تقویٰ یہ کہ اللہ تعالیٰ کیا پسند کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کیا پسند نہیں کرتا. جو وہ پسند نہیں کرتا اس کو اس سے بچنا ہے، اور جو وہ پسند کرتا ہے اس کو اختیار کرنا ہے. تو آج جو پورے ہم دیکھتے ہیں کہ ماحول اور معاشرہ اور ملک اور دنیا ایک ڈسٹربنس ہے. تو کیا چیز ایسی ہے جس کی وجہ سے یہ ڈسٹربنس ہے؟ لیکن یہ والا تعلق جو آپ کہہ رہی ہیں نا، اللہ تعالیٰ پسند کیا کرتا ہے اور پسند نہیں کرتا، کوئی انسان سے ہو یا خدا سے ہو، یہ کنیکشن ہوتا ہے تو پھر یہ فکر بھی ہوتی ہے نا. اب وہ کنیکشن ڈیولپ کرنا ہوتا ہے سب سے پہلے. تو رمضان اسی لیے دیا گیا ہے کہ اس کنیکشن کو، اس لوز کنیکشن کو بہتر کیا جائے، مضبوط کیا جائے. ایوری ایئر، بالکل ایوری ایئر 30 days کا یہ سمجھ لیجئے ایک ٹریننگ پروگرام ہے جو اس کنیکشن کو بہتر کرتا ہے، مضبوط کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے. اور پھر اس رمضان کے اندر دیکھیں ایک عبادت نہیں ہے، کتنی ساری ایک کے بعد ایک. ابھی بہت سارے لوگ اعتکاف میں ہوں گے اس وقت، اور پھر شب قدر میں، پھر احتساب کا آپ نے ذکر کیا، اور دعا کنیکشن کے لیے دعا کی کتنی امپورٹنس ہے. دعا تو میں سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے بندگی کا بہترین اظہار بھی ہے اور بہترین احساس بھی ہے، کہ جب مجھے اپنے رب سے وہ قربت، وہ تعلق اور اس پر وہ یقین ہوتا ہے کہ میں جو اس سے مانگ رہی ہوں وہ نہ صرف یہ کہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے، بلکہ میری اس ضرورت کو پورا کرنے والا ہے. لیکن آپ کو نہیں لگتا جب آپ اللہ تعالیٰ سے یہ والا تعلق فیل کرتے ہیں نا، کبھی کبھی کچھ خاص موقع ہوتے ہیں، یا تو زندگی میں کوئی بہت ہی سٹریس ہو، بہت شدید پریشان ہو آپ، یا آپ عمرے یا حج پہ جب جاتے ہیں اور آپ ایک اللہ تعالیٰ سے ایک الگ ہی فیل ہوتی ہے، تو آپ فارمل دعائیں بھول جاتے ہیں، پھر آپ کے دل سے الگ ہی کچھ نکلتا ہے. تو آپ کا ایکسپیرینس عمرے کا رہا ہوگا یقیناً ریسنٹ ہی ہے، تو ایسی کوئی دعا بتائیں جو آپ کو، ایک تو وہ دعائیں جو ہمیں بچپن سے یاد ہے، اس سے ہٹ کے کوئی دعا کچھ گائیڈ کریں. بہت اللہ تعالیٰ سے جس چیز سے نہیں وہ ایک قربت محسوس ہوتی ہے. اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقرب الی حبک. اللہ مجھے اس چیز کی محبت عطا فرما دیجئے جس سے آپ محبت کرتے ہیں، اس عمل کی محبت عطا فرما دیجئے جس عمل کو آپ پسند کرتے ہیں. مجھے ان لوگوں کی محبت عطا فرما دیجئے جن لوگوں سے آپ محبت کرتے ہیں. تو اور مجھے اس بات کی توفیق عطا فرمائیے جس کو آپ پسند کرتے ہیں. تو یہ میری بڑی محبوب دعا ہے جو میں اللہ تعالیٰ سے مانگا کرتی ہوں. مجھے یہ بھی لگتا ہے اتنی پیاری پیاری دعائیں سیرت میں آتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا اور ہمیں یہ سینس ہی نہیں آتا کہ ہم اللہ سے یہ بھی مانگیں. یعنی بعض کتنی چھوٹی چیزیں، کاہلی سے پناہ، سستی سے پناہ، قرضدار ہونے سے پناہ، لوگوں کے شر سے پناہ، مطلب ایسی ایسی چیزیں. آپ کا جو مینٹل پیس چاہیے، انگزائٹی نہ ہو، آپ کے فائنینشیل سچویشن ہے، جو آپ وہ دعائیں سب کور کر رہی ہوتی ہیں. اور ایک جامع ترین دعا بہت جس میں یہ تمام چیزیں کور ہوتی ہیں، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی المعافاۃ فی الدنیا والآخرہ. اصل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ سے عافیت طلب کیا کرو. تو جتنی زیادہ ہم عافیت طلب کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جتنی انگزائٹیز ہیں، جتنی ڈسٹربنسز ہیں، جتنے پرابلمس ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں اپنی عافیت عطا فرمائے گا. یعنی اگر میں اس میں کور کروں تو میری صلاحیتیں بھی اسی کے اندر آئیں گی، میرا ٹائم بھی اسی کے اندر آئے گا، ہیلتھ بھی آئے گی. لیکن جو اب رمضان ہے یہ بھی ان خیر میں سے ایک چیز ہے نا. اب تھوڑے سے دن باقی رہ گئے رمضان کے،
تو اب کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ اب تو چلا گیا رمضان، اب تو جو سوچیں گے وہ اگلے رمضان کے لیے سوچیں گے. نہیں، ایسا نہیں. میرے خیال میں جو وقت باقی ہے اس سے بھی ہم استفادہ کر سکتے ہیں، اور جو مطلوب تقوی ہے اس کو حاصل کر سکتے ہیں. اللہ سے مدد مانگ سکتے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگ سکتے ہیں. اور دعا میں یہ کہ دنیا اور آخرت کی وہ بھلائی اللہ تعالیٰ میں جو نہیں کر پا رہا اور مجھے کرنا چاہیے وہ مجھے سجھا دے، وہ مجھ سے کروا لے، مجھے اس کی توفیق دے دے، اور پھر وہ مجھ سے قبول کر لے. میں سمجھتی ہوں کہ ابھی وقت باقی ہے، لیکن اس وقت کو قیمتی ترین جانتے ہوئے کہ شاید اگلا رمضان مجھے ملے نہ ملے. اس دعا کو میں کثرت سے مانگتی ہوں، اس کے ساتھ میں اللہ کی توفیق. اس لیے دیکھیں انسان کا، اس کی نیت، اس کا عمل، ہر چیز ڈیپینڈ کرتا ہے اللہ کی توفیق پر. آپ نے تو ریزن دے دیا، یعنی جو عمل نہیں کر رہا اس کو توفیق ہی نہیں ملی. اللہ تعالیٰ طلب کرنے والے کو ضرور توفیق دے. تو پہلی بنیادی چیز یہ ہے، کیا میرے اندر وہ طلب ہے؟ تو ایسا نہیں ہے ہم سب کے ساتھ ہی کہ اب ہم عید موڈ میں چلے گئے. اب تو بس عید یاد ہے کہ عید آنے والی ہے، عید پہ کیا کرنا ہے، کس کو بلانا ہے، کیا پکانا ہے، کیا پہننا ہے. بالکل، عید تو منانی ہے کہ یہ بھی میرے رب کا انعام ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور کبھی ہم سیرت کی کتابوں سے مدینے کی عید کو نکال کے دیکھیں، وہ بھی خوشی مناتے تھے، وہ بھی اچھا کھاتے تھے، وہ بھی پہنتے تھے، اور خوشی کے جو معنی ہوتے ہیں نا وہ پوری طرح سے اس کا اہتمام کرتے تھے. ایسا نہیں ہوتا کہ جو لوگ زیادہ مذہبی ہوتے ہیں وہ پھر خوشیوں میں ذرا خشک ہو جاتے ہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ ہم ضرور خوشی منائیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کا شکر ادا کریں. بس اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی حدود کا بھی احترام کریں، اور ساتھ میں کوئی اسراف بھی نہیں ہونا چاہیے. تو خوشی سے تو اللہ نے منع نہیں کیا، اللہ نے خوشی کا یہ دن ہمیں دیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو جو ہے وہ ہمیں بتایا کہ قرآن سے وابستہ کر دیا گیا ہے. یعنی اگر آپ نے رمضان واقعی ویسا گزارا ہے جیسا گزارنا چاہیے تو خوشی تو بنتی ہے نا، پھر تو آپ کا یہ بنتا ہے کہ آپ اس کو سیلیبریٹ کریں. جیسا ہم نے اپنے اللہ کے لیے جن چیزوں کی پابندی کی، جو تقوی اختیار کرنے کی کوشش کی، جو اللہ سے تعلق بنانے کی کوشش کی، اس کے نتیجے میں ظاہر ہے پھر اللہ نے ہمیں شکر کا یہ موقع دیا ہے کہ ہاں ہم نے وہ وقت گزارا. اور سب سے بڑھ کر یہ شکر ہے اس نعمت قرآن پر جس کی وجہ سے رمضان المبارک کے اس پورے مہینے کو اللہ تعالیٰ نے روزے جیسی عبادت کے لیے جو ہے وہ مختص کر دیا ہے. تو ہم اس کا شکر ادا کریں، اور شکر کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اللہ کی کبریائی کا اعلان، اللہ کی کبریائی کا اعلان. تو اللہ سے تعلق کرتے ہوئے نا بہت سارے مومنٹس لائف میں ایسے آتے ہیں جس میں آپ کو ایک الگ ہی کچھ لگتا ہے کہ آپ ہیں اور آپ کا رب ہے. یہ والی فیلنگ ایکسپیرینس آپ نے بھی کی ہوگی یقیناً. وہ کون سا مومنٹ آپ کو یاد آتا ہے اگر میں آپ سے پوچھوں اپنی ذاتی زندگی میں؟ بہت سارے لمحات ایسے گزرے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ سے بہت قربت کا احساس ہوا. حرم کے اندر جب خانہ کعبہ تھا تو بس لگتا تھا بے شک بہت بڑی دنیا تھی وہاں پر، لیکن بس آپ تھے اور آپ کا رب تھا، یہ کیفیت تھی. جب روضہ رسول پہ حاضری تھی تو اس وقت صرف رب تھا اور ہم تھے، اور وہ تصور تھا کہ یہ کتنا بڑا انسان، یہ اللہ کی کتنی بڑی رحمت کہ اللہ نے ان کو ہمارا نبی بنا کر بھیجا، لیکن ہم ان سے تعلق کا حق کتنا ادا کر رہے ہیں. اور اس احساس کے ساتھ جو اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائے تھے اور اللہ سے جو مانگا تھا نا، وہ کیفیت میں کبھی بھول نہیں سکتی. لیکن اللہ سے مانگنے کے بعد بھی نا دل کے اندر یہ کیفیت کبھی آتا ہے آپ دعائیں مانگ رہے ہیں، دعا قبول نہیں ہو رہی. ایک پوائنٹ پہ آپ پھر کہتے ہیں اب میں کتنا مانگوں، کب تک مانگوں؟ بندے کو کبھی اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. دعاؤں کی قبولیت کے بھی اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا کہ ڈفرینٹ فیزز ہیں یا ڈفرینٹ طریقے ہیں. اس میں پہلا تو یہی ہے کہ جو ہم اللہ سے مانگتے ہیں وہ اللہ نے ہمیں عطا کر دیا. دوسرا یہ ہے کہ آپ کی اس دعا کو اللہ نے محفوظ کر لیا، اور کوئی مشکل، کوئی پریشانی جو ہے اس سے اللہ نے آپ کو کسی آزمائش سے بچا لیا، پتہ نہیں چلا.
اور ہمیں پتہ نہیں چلا, اللہ نے اتنا اسموتھلی ہمیں اس سے گزار دیا. اور تیسرا جو حوالہ ہے دعا کا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ان ساری دعاؤں کو دنیا کے اندر قبول نہ کرے کسی بھی شکل میں, اور آخرت کے اندر ذخیرہ کر لے. اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جب آخرت میں ہم پیش ہوں گے اور ہمیں وہ ساری دعائیں اپنے نامہ اعمال میں ملیں گی, تو اس وقت بندہ یہ چاہے گا کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی. تو دعا مانگنے میں نہ تھکنے کا احساس اور نہ ہی مایوسی کا احساس ہونا چاہیے. قرآن ہی کہتا ہے نا کہ انسان جلد باز واقع ہوا ہے نا. اب آپ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں تو آپ جب بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں اپنی کسی حاجت کے لیے اٹھا رہے ہوتے ہیں, تو اس وقت آپ ایک تو یہ سوال بھی کبھی کبھی میرے ذہن میں آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو سب پتا ہے نا, پھر میں گن گن کے مانگوں وہ خود ہی دے دے مجھے, یا وہ اپنے مومن بندوں کو خود ہی دے دے. میرا اللہ سے تعلق یہ کہ میں اپنے رب سے مانگوں, یہ بھی تو کتنا پیارا تعلق ہے نا. اور بندے سب سے پہلے اپنی ہر حاجت, کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر تمہیں جوتے کا تسمہ بھی مانگنا ہے تو اللہ ہی سے مانگو. تو یہ نہ سوچے کہ کوئی چھوٹی سی چیز ہے میں اللہ سے مانگ کے کیا کروں, اللہ کو تو پتہ نہیں. اللہ سے اپنی ہر اللہ کو مانگنے والا بندہ پسند ہے, اور جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے راضی نہیں ہوتا. تو ہم مانگیں. اور بات یہ ہے کہ بے شک اللہ نے ہمیں یوں بھی متوجہ کیا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم, یہ بتایا ہے کہ ہماری پرائرٹیز میں کیا مانگنا ہونا چاہیے. لیکن پھر پوری زندگی, پوری دنیا اور پوری آخرت کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو میں اپنے رب سے نہ مانگوں. یہ تو یقین دہانی بھی ہے نا, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کے قریب ہی ہوں. لیکن مانگنے کے بعد بھی یہ یقین رکھنا, ایک دل کو یہ سیٹسفیکشن آئے نا کہ آپ کی سنی جا رہی ہے. کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ آپ کو شاید اللہ تعالیٰ سے وہ کنیکشن نہیں بن رہا, اور کیا لائف میں کبھی نہیں بنے گا. جتنا اللہ تعالیٰ کی طرف ہمارا رجوع ہوگا اور اللہ پر ہمارا جتنا ایمان ہوگا, ہم اس کیفیت کو اپنے اندر ڈیولپ کرنے میں کامیاب ہوں گے. اگر یہ کنیکشن نہیں بن رہا تو مجھے پھر اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیے کہ میرا پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان اور وہ ساری چیزیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ قرآن اور احادیث مبارکہ اور سیرت مبارکہ اس سلسلے میں ہماری بہت ہیلپ کرتے ہیں کہ ہمارا وہ کنیکشن بنا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. اور ایک رمضان میں ہماری زندگی کا پیٹرن تھوڑا سا ٹھیک ہوتا ہے نا, دنیا پیچھے چلی جاتی ہے, آخرت سامنے آ جاتی ہے, قرآن ہاتھوں میں آ جاتا ہے, تو خود بخود کنیکشن بنتا ہوا محسوس ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. اور جیسے ہی وہ عید آتی ہے تو وہ پھر واپس ریورس ہو جاتا ہے. تو یہ بھی ایک چیلنج ہے نا کہ رمضان کے بعد آپ اس کنیکشن کو یا اس پورے تقوی کو مینٹین کریں. اصل میں وہ چومکھی ہے, وہ کشمکش ہے, وہ جہاد اکبر ہے جو مستقل مجھے کرتے رہنا ہے اپنے نفس کے ساتھ اور پھر اس دنیا کے ساتھ اور تمام چیزوں کے حوالے سے نا. مستقل ایک ایفرٹ ہے, جہاں میں دیکھوں کہ کمزور پڑ رہی ہوں اٹ مینس کہ میری ایفرٹس میں کمی ہے. عید کا چاند نظر آتے ہی لگتا ہے سوئچ آف. ہمارے ماحول میں بھی, بازاروں میں بھی, ہر جگہ ایسے لگتا ہے کہ بس, اور اپنے گھروں میں بھی یہی ہو جاتا ہے کہ بس عید کا چاند نظر آیا, اور حالانکہ وہ رات جو کہ مزدور کی مزدوری ملنے والی رات ہے وہ مس ہو جاتی ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے یہ رمضان دیے تھے, اگر ہم نے اس مقصد کو سمجھ لیا اس پورے ماہ مبارک میں, تو یقین کیجئے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ سوئچ آف ہوگا, بلکہ وہ جو کنٹینیوٹی ہے نا وہ برقرار رہے گی. وہ اللہ سے اس تعلق کی کنٹینیوٹی, ہاں ہر وقت کی ضرورت الگ ہوتی ہے, اس کا اظہار الگ ہوتا ہے اللہ کی بندگی کا. عید میں آپ کی بندگی کا اظہار ہمیں تو بتا دیا گیا, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تو ہم جو ہے یعنی عید کی نماز سے پہلے وہ میٹھے کا اہتمام بھی کریں گے یقیناً, اور وہ اچھے لباس بھی پہنیں گے, وہ اپنے گھر کو بھی صاف ستھرا کریں گے, وہ سجائیں گے بنائیں گے, اپنے مہمانوں کا بھی استقبال کریں گے, اور ہم اللہ ہی کی رضا کے لیے اپنے عزیزوں رشتہ داروں سے, دوستوں سے, احباب سے ملنے کے لیے بھی جائیں گے. تو میں سمجھتی ہوں کہ کنٹینیوٹی ہے, اس میں کنیکشن لوز نہیں ہونا چاہیے. لیکن کنٹینیوٹی رکھتے ہوئے بھی نا کانسیپٹس کچھ ہمارے نا ہل جاتے ہیں جگہ سے. جیسے ہم جو ہے وہ اچھے اچھے کپڑے رمضان میں جمعوں کو, اور اس میں خاص طور پہ جو آخری جمعہ ہوتا ہے اس میں جو ہے وہ لوگ سارے اچھے اچھے لباس پہن لیتے ہیں کہ اس کا حساب نہیں ہوگا, زیادہ کپڑے رمضان میں بنا لو کہ اس کا جو ہے وہ ہم سے پوچھا نہیں جائے گا. تو کہیں نہ کہیں نا دنیا آ جاتی ہے, دل میں آ جاتی ہے, اور پھر آپ دنیا کی طرف کھنچنا شروع ہو جاتے ہیں. اللہ کی حدود اور اسراف سے بچنا, اللہ کی حدود کا خیال رکھنا, اسراف سے بچنا, اور سب سے پہلے اپنی نیت کا جائزہ لینا, ہم کیا کر رہے ہیں, اور ظاہر سے زیادہ جو انٹرنل ہماری ایمان کی کیفیت ہونی چاہیے نا
اس کی روشنی میں جائزہ لینا چاہیے نئے کپڑے بنانا کس حد تک, کتنے, کیسے, اور وہ ساری چیزیں جو اہتمام, ظاہر کے اہتمام سے زیادہ اپنی باطنی کیفیت کو چیک کرنے کی ضرورت ہے. اگر وہ باطن کی کیفیت ٹھیک ہوتی ہے تو اٹ مینس کہ آپ جو لباس پہنتے ہیں اس سے بھی اللہ آپ سے راضی ہوتا ہے اور اللہ آپ سے خوش ہوتا ہے. آپ ان ساری چیزوں کو عبادت بنا دیتے ہیں, عبادت بنا, اور وہی چیزیں جو آپ کو روٹین میں ویسے بھی کرنی ہے, وہی ملنا, وہی جمع ہونا, وہی سارے رشتے داروں سے ملنا, وہ عبادت ہے. لیکن اس کے ساتھ جیسے ہم نے شروع میں بات کی نا, میں واپس وہیں پہ آ رہی ہوں. میں ابھی آپ کی بات سے میں نے یہ سیکھا کہ جس طرح رمضان کی بھی پریپریشن پہلے ہوتی ہے تو آپ کا اچھا رمضان گزرتا ہے جب آپ ویل پریپیئرڈ ہوتے ہیں. اسی طرح اگر ہم آخری عشرے میں یہ بھی ایک کام کر لیں کہ ہم عید کے بعد کے لیے بھی اپنے گول سیٹ کر لیں ابھی, یعنی اس سے پہلے کہ ہم دنیا میں کھو جائیں دوبارہ. تاخراتیں ہمیں جو ہے وہ یہی موقع فراہم کرتی ہیں. یہ جو ہمارا جائزہ اور احتساب ہے وہ اسی لیے کہ اب اگلی پلاننگ ہماری کیا ہونی چاہیے. ابھی تک تو یہ کمی تھی میرے اندر نا, جو قرآن میں نے پڑھا, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں نے دیکھا, میرے اندر یہ کمی تھی, ہمارے اندر یہ کمی تھی. تو اب ہمیں اس کو کوپ اپ کرنا ہے, اس کی کوئی لسٹنگ ہو جائے, اس کی کوئی پلاننگ ہو جائے, اور پھر انشاءاللہ رمضان کے بعد اس کے لیے دعا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے پھر ان ساری چیزوں کو کور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میں سمجھتی ہوں کہ رمضان کے بعد جو آپ کی زندگی ہوگی بہت بہترین زندگی ہوگی. مجھے یہ پلاننگ ملی تھی سورہ کہف میں, جب ہم نے سورہ کہف کا پوڈ کاسٹ کیا اور وہ لوگ سن بھی رہے تھے, اس کے اندر ہمیں وہ ملی تھی کہ اپنے آپ کو ان لوگوں کی میت میں مطمئن کرو جو اللہ کی راہ میں ہوتے ہیں, اپنے آپ کو کن کن چیزوں پہ لے کے چلو, اور دنیا اور آخرت کا ذکر بھی تھا. تو پوری سورہ کہف آپ کی پرائرٹیز اور گول سیٹ کروا دیتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری وہ چیزیں ہیں جو میں نہیں کر سکتی, تو پھر جو میں نہیں کر سکتی میں گیو اپ کر دیتی ہوں. لیکن گیو اپ نہیں, اس کے لیے پھر ان لوگوں کی معیت اختیار کی جائے اور پھر اس سسٹم کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جائے. ایک اجتماعی جدوجہد جو ہے اس کی پلاننگ بھی مجھے ضرور کرنی چاہیے, اس لیے کہ میں نے قرآن میں پڑھا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تو جب مجھے اس معروف کو پھیلانے کے لیے, اس معروف کو قائم کرنے کے لیے, ان منکرات سے بچانے کے لیے اللہ نے دنیا میں مجھے بھیجا ہے, انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے, تو پھر یہ کام جو ہے وہ ایک کلیکٹیو ایفرٹ کا جو ہے وہ متقاضی ہے. کیونکہ آپ کا سپورٹ گروپ بھی وہی ہے نا. اگر آپ جیسے قرآن اکیلے پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کتنے دن نہیں پڑھ پاتے, آپ اپنے آپ کو کہیں سے کنیکٹ کر لیتے ہیں تو آپ کر لیتے ہیں. دورہ قرآن میں آپ کا پورا ترجمہ بھی ہو جاتا ہے جو عام روٹین میں نہیں ہوتا. تو اگر رمضان کے بعد یہ ایک گول بھی اگر ہمارے ٹاپ آف دی لسٹ ہو کہ ہم نے اپنا سپورٹ گروپ ایسے لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا ہے جو آپ کے لیے ہیلپ فل ہو, جو آپ کو لے کے چلے اس راستے. اسلامی اجتماعیت اختیار کریں, قرآن کی صحبت اختیار کریں, ان لوگوں کی صحبت اختیار کریں جن سے اللہ راضی ہوتا ہے. تو عام طور پہ گھر میں نا مجھے تو ابھی بہت سارے کام یاد آ رہے ہیں کہ عید سے پہلے کرنے ہیں, تھوڑے سے دن رہ گئے. تو چاند رات پہ کیا آپ کی کیا مصروفیت ہوگی؟ چاند رات کی مصروفیت جیسے کہ عمومی ہوتی ہے بالکل اسی طرح ہوگی کہ عید کے دن کے پکوان بھی انشاءاللہ تعالیٰ تیار کرنے پر ہوں گے, اور سب کے کپڑے ریڈی ہیں, پریس ہیں, نمازوں کے لیے صحیح وقت پہ نکلا جا سکتا ہے, اور گھر میں بھی صفائی ستھرائی کا اور تمام چیزوں کا اہتمام سیٹ ہو جائے گا, وقت کے اندر ہو جائیں گی سب چیزیں. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, لیکن نماز کی فکر بھی ہوتی ہے کہ جو میں نے پورے 30 دن نمازوں کا اہتمام کیا, بھاگ بھاگ کے تراویح کا اہتمام کیا اور تہجد کا اہتمام کیا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے, اس میں کہیں کوئی کمی تو نہیں آ رہی. تو وہ نماز بھی اسی طرح انشاءاللہ اہتمام سے پڑھیں گے. اور قرآن جو ہم رمضانوں میں 2-2.5 گھنٹے ہم دیتے ہیں قرآن کو, تو بے شک وہ 2.5 گھنٹے نہ دے سکیں لیکن کوئی 15 منٹ تو ضرور دیں گے نا اس قرآن کو. رمضان میں 2-2.5 گھنٹے آپ نے کہا, اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ ظاہر اتنی بڑی ایک لیڈرشپ ہے آپ کے پاس اس وقت نا, یعنی کتنے 40,000 کے قریب تو ایٹ لیسٹ آپ کے ورکرز ہیں ہی ہے نا پورے پاکستان میں. تو اس چیز پہ آپ کو فخر محسوس ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ اللہ کا یہ پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانا ہے. یہ یعنی اصلاح کا کام, معاشرے کی نظام کی اصلاح کا کام آپ کو کرنا ہے, اور چیلنجز اتنے بڑے بڑے آپ کے سامنے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ ان ساری چیزوں کی موجودگی میں فخر تو کہیں باقی نہیں رہ جاتا.
لیکن یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے نا کہ آپ جو سارے کام اس لیے کر رہی ہیں کہ آپ کے اوپر نہ رسپانسبلٹی ہوگی گھر کی، نہ آپ کو جوائنٹ فیملی میں آپ رہتی ہوگی، نہ آپ کے اوپر ذمہ داریاں ہوں گی. جو ذمہ داریوں میں وہ تھوڑی کوئی ایسے کام کر سکتے ہیں. وہ الحمدللہ ایک نارمل لائف گزار رہی ہوں. میرے شوہر بھی ہیں الحمدللہ، میرے بچے بھی ہیں، میری بہویں بھی ہیں، اور پوتا پوتی نواسے نواسی بھی ہیں. اور ان سب کے ساتھ جو اللہ نے حقوق العباد رکھے ہیں، جو رشتہ داروں کا حق ہے، ان سے تعلق ہے، وہ بھی الحمدللہ ہماری زندگی کا ہی حصہ ہے. جب آپ نے ایک مکمل زندگی کے نقشے کو سمجھ لیا نا، تو پھر چیزیں اس کے اندر پھر آپ کی اس طرح سے خانوں میں بٹی ہوئی نہیں ہوتی ہیں. آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ پھر آپ کے سسرال والے بھی، ان سے بھی آپ کے تعلقات اچھے ہونے چاہیے، آپ کے میکے والوں سے بھی آپ کے تعلقات اچھے ہونے چاہیے، کیونکہ ہر چیز کا کنیکشن آپ کے یعنی جو مشن اورینٹڈ ہوتا ہے نا آپ کا ہر کام، ہر دائرہ زندگی کا، تو پھر آپ کو وہ پرابلم نہیں ہوتی. لیکن یہ چیلنج تو ہے نا. ایگزیکٹلی چیلنج ہے، اور اس کے لیے ایفرٹ کرنی ہوتی ہے. ایفرٹ کرنی ہوتی ہے اور پوری زندگی کرنی ہوتی ہے. بالکل. کسی بھی خاتون کو اگر وہ ساری چیزیں رشتے سارے ساتھ لے کے چلنے ہیں تو آپ کو ایفرٹ تو ہمیشہ لگتی ہے. اور پھر اس ایفرٹ میں ایک بڑا حصہ آپ کے پیرنٹنگ کا بھی ہوتا ہے، کیونکہ آپ کی آنے والی نسل، ان کو جو چیلنجز وہ لوگ فیس کر رہے ہیں، تو اس کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار کرنا کہ آپ ایک ایسی نسل اٹھا سکیں جو کہ بعد میں اس کے لیے حصہ لے سکے، یا جس کا صحیح دین تصور، قرآن کا صحیح میسج آپ دے سکیں بچوں کو. اس کے لیے اپنی زندگی کو ٹھیک رکھنا اور وہ پریکٹیکل میسج بچوں کو دینا، اور گاہے بگاہے ہر اسٹیج پر ان کو یہ سمجھانا اور بتانا بھی، یعنی بتاتے جانا کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اور جو صحیح ہے وہ کیوں صحیح ہے، کیونکہ وہ اللہ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، اور جو غلط ہے تو وہ انہوں نے پسند نہیں کیا، اس کو غلط قرار دیا. اگر یہ بیسک کانسیپٹ ہم بچوں کے اندر اتار دیں گے نا، یقین کریں کہ آگے چل کے مشکلات نہیں ہوں گی. یہ بھی اتار دیں، اور یہ کہ ہم قرآن کو سمجھنے کا اگر بچوں کے اندر یہ رجحان ڈال دیں نا، جس طرح ہم تلاوت کرایا کرتے ہیں، تو ہم بہت بڑا احسان کریں گے ان کے اوپر. اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں اور سمجھا کر پڑھائیں. اب بھی کوشش یہی ہوتی ہے، یعنی اب جب کہ وہ بڑے ہو گئے ہیں اور خود سے پڑھ سکتے ہیں، اور الحمدللہ پڑھتے بھی ہیں، اور ظاہر ہے یہ وقت اب بچے زیادہ انٹرنیٹ کے ذریعے ہی چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کی ڈائریکشن ٹھیک ہوتی ہے. تو اب بھی جو ہمارا افطار سے پہلے کا وقت ہوتا ہے، اس میں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ تھوڑا سا قرآن پہ ڈسکشن ہو جائے، اور یا کسی حدیث پہ بات ہو جائے، اور اس کے بعد پھر ایک اچھی سی دعا ہو جائے، کیونکہ وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے. تو پوری فیملی کے ساتھ ہم اس وقت کو گزارتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ آئندہ نسلوں کے اندر ہم اس اسلام کو منتقل کر کے جائیں. یعنی ہم حفظ کروانے کی اتنی زیادہ، ہم ظاہر ہے اس کی بھی برکت، لیکن اس سے مجھے لگتا ہے کہ سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو وہ فائدہ نہیں حاصل ہو پاتا جو ہونا چاہیے. تو ایک تو یہ بات کہ فہم دینا، اور دوسرے کہ قرآن ایٹ ٹائمز آپ کو کس طرح اپنے میسیجز دیتا ہے. یعنی آپ کن حالات میں ہوتے ہیں، کبھی ایکسپیرینس اگر آپ بھی شیئر کریں اپنا، کہ آپ کے ذہن میں کچھ چل رہی ہوتی ہیں پریشانیاں، قرآن اٹھاتے ہیں تو ایک آیت آپ کا بالکل وہ چینج کر دیتی ہے سوچنے کا انداز. بہت سارے مواقع زندگی کے اندر ایسے ہوتے ہیں. میرا بیٹا چھوٹا تھا اور کسی حادثے میں وہ اللہ کو پیارا ہو گیا. تو جب اس کا وہ حادثہ ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کے درمیان جو مدت تھی، تو کچھ بڑے ہی پیارے لوگوں نے مجھ سے یہ بھی کہا کہ فلاں جگہ جا کے جو ہے وہ آپ دعا مانگ رہے ہیں، اور فلاں جگہ جا کے آپ نظر دے دیں. اور یہ بڑا کروشل مومنٹ تھا میری زندگی کا، لیکن الحمدللہ یہ قرآن تھا جس نے مجھے تھاما کہ نہیں، اللہ کے سوا کسی در پہ سجدہ نہیں کرنا. کون سی آیت اس وقت لگا کہ اب سمجھ آئی ہے؟ یعنی بہت ساری، میں نچوڑ میں کہوں کہ قرآن کی تعلیمات کا یہ تھا کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اور وہ رحمان الرحیم ہے. اس کے سوا جب کوئی الہ ہے ہی نہیں تو میں کس در پہ جاؤں گی؟ اور پھر رحمان الرحیم بھی وہی ہے. یقیناً وہ جو میرے حق میں بہتر سمجھے گا وہ کرے گا. تو میں سمجھتی ہوں کہ اللہ ہر موقع پر جب ہم قرآن سے اپنے تعلق کو جوڑتے ہیں تو وہ ہمیں تھامتا ہے، بالکل تھامتا ہے. اور اب ایک چیلنج مجھے لگتا ہے اپنے لیے بھی، میں نے یہ سوچا ہے جو میں پہلے بھی بات کر رہی تھی، کہ جیسے ہی عید گزرے گی ہمیں اسی طرح قرآن کو لے کے چلنا ہوگا جس طرح ہم رمضان میں لے کے چلتے رہے.
یعنی اسی طرح آج سے ہی سوچ لیں تمام لوگ کہ وہ جو لوگ ہمیں اس وقت سن رہے ہیں سب وہی لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ رمضان میں بھی جڑے رہے اور کہیں نہ کہیں قرآن پڑھتے رہے. عید کے چوتھے دن سے ہی چلیں، عید کی 3 دن سیلیبریشن ہو گئی، چوتھے دن سے ہی لوگ واپس ٹریک پہ آ جائیں. میں تو بلکہ یہ کہوں گی کہ ارلی مارننگ آپ کوئی فجر کی نماز کے بعد کوئی 10 منٹ کا وقت رکھیں ضرور. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ شیطان کو مایوس کرنے والا عمل ہوگا. آپ عید کی چھٹی بھی نہیں دے رہی. میں تو یہ کہوں گی اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں تو اس کے شکر کا تقاضا ہے کہ کوئی 10 منٹ ہم قرآن کو ضرور ہاتھ میں تھامیں اور اس کو پڑھیں، کوئی 2 آیات مگر سمجھ کے پڑھیں، اور پھر اس کی کنٹینویشن ہونی چاہیے. اس کو میں عید کا پیغام سمجھوں یا عید کا پیغام میں کچھ اور ایڈ کر لیں؟ ہم کیا پیغام دے رہے ہیں عید کا؟ عید کا پیغام یہ ہے پوری زندگی میں اللہ تعالیٰ کی بندگی ہو، اور اس بندگی کے لیے مجھے انفرادی دائرے میں بھی کوشش کرنی ہے اور معاشرے کے پورے نظام کو بدلنے کے لیے بھی کوشش کرنی ہے. اور اس کے لیے ایک راستہ اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، اور مل کر تھامنے کے لیے کسی اجتماعیت سے وابستہ ہو کے اور اللہ کے بتائے ہوئے اس ٹریک پہ چلتے ہوئے اپنی اس دنیا کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں. یہی انبیاء کی سنت مجھے قرآن سے ملتی ہے، یہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مجھے قرآن سے ملتی ہے، اور یہی عید کا پیغام ہے. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. بالکل. اور یہ میسیجز آتے بھی ہیں، یعنی ہمارے سوشل میڈیا پیجز پہ بہت زیادہ میسیجز آتے ہیں کہ ہمیں بتائیں ہم کہاں جائیں، کہیں کوئی درس کا بتا دیجئے، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم سے کوئی کام لیا جا سکتا ہے. اور ہم گائیڈ بھی کرتے ہیں کہ اگر آپ اپنے کہیں مقام پہ آپ ہمارے سوشل میڈیا پیجز پہ بتا دیں، ہم آپ کا رابطہ کروا دیں گے. ادروائز ہماری چیزوں کی شیئرنگ کریں. یعنی جتنی چیزیں یہ بھی تو دعوت کا، اللہ کے دین کے پیغام کے پھیلانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے. میں سمجھتی ہوں کہ آج سوشل میڈیا جو ہے وہ ایک بہترین ٹول ہے اللہ کے دین کو آگے بھیجنے میں. اور اس میں آپ کو اگر آپ کو گھر سے نکلنے میں کوئی مسئلہ ہے، مشکل ہے، تو سوشل میڈیا یوز کرنے میں تو آپ کو کوئی یہ مسئلہ بھی درپیش نہیں ہوتا. آپ گھر بیٹھے ہی اپنے اس اسکل کا استعمال کریں، اس کے ذریعے سے اپنے معاشرے کے اندر خیر پھیلائیں، اور ایک یعنی امت کو جو اللہ نے ذمہ داری دی ہے اس ذمہ داری میں شیئرنگ کریں اور اللہ کی رضا حاصل کریں. اور اسی طرح سے پھر یہ ہے کہ واقعتاً آپ جب اپنے قریب کے کہیں بھی کسی پوائنٹ پر جائیں گے اور مل کے قرآن کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی پوری زندگی جو ہے وہ اللہ کی بندگی کے اندر آئے گی انشاءاللہ. اچھا، کنکلوڈ میں اس طرح کرنا چاہ رہی ہوں کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم نے رمضان میں پوڈ کاسٹ میں جو ہے وہ صورتوں کا مطالعہ کیا نا مختلف، اور یہ بھی آپ سے زیادہ تو بہتر کوئی نہیں جانتا کہ پورے پاکستان میں ہزاروں نہیں مطلب بلا شبہ لاکھ تک تو دورہ قرآن ہی ہوتے ہیں. اور یہ بھی معلوم ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ اس وقت قرآن مکمل کر چکے ہیں. تو ان سب کے لیے اگر میں کنکلوڈ کروں کہ پورے قرآن مکمل کرنے کے بعد اس کا ایک میسج کیا لینا چاہیے، یا آپ لوگوں کو کیا میسج، مبارکباد بھی دے دیجیے قرآن مکمل کرنے پہ، اور اس کے علاوہ آپ جو میسج دینا چاہیں وہ ضرور دے دیں، ہمارے لیے بھی اچھا ہوگا اور ہم یقیناً سیکھیں گے. اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے کہ دنیا کی آبادی اس وقت 6 ارب ہے. ان 6 ارب میں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے ان 1.5-2 ارب لوگوں میں شامل کیا جو کلمہ گو ہیں، اور ان کلمہ گو لوگوں میں سے بھی اللہ نے مجھے ان چند لاکھوں میں شامل کیا کہ جو اس کے قرآن کو سننے اور سمجھنے کے لیے جنہوں نے کوئی وقت دیا ہے. وہ چاہے سوشل میڈیا کے ذریعے پوڈ کاسٹ کر کے دیا ہو، یا پوڈ کاسٹ کے پروگراموں کو اٹینڈ کر کے دیا ہو، یا دورہ قرآن میں شرکت کر کے دیا ہو. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اس پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. اور میں آپ سب کو مبارکباد دوں گی کہ آپ نے ایفرٹ کی اور اللہ نے آپ کی اس ایفرٹ کو کامیاب کیا. لیکن اس ایفرٹ کو پایہ تکمیل تک لے جانے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن سے اس تعلق کو برقرار رکھا جائے. اور قرآن صرف پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، عمل کی کتاب ہے. تو قرآن ہم سے جو ڈیمانڈ کرتا ہے کہ میری انڈیویجول لائف میں بھی کیا چینجز آنی چاہیے، اور میری سوسائٹی کے اندر، میرے اس پورے زندگی کا جو اجتماعی نظام ہے، میرے ملک کا جو نظام ہے، اس کے اندر کیا چینجز آنی چاہیے، ان چینجز میں اپنا رول پلے کرنے کی کوشش کرنا. یہ بات میں آپ سے ضرور کہوں گی کہ یہ رمضان المبارک کی ایفرٹ آپ کی کامیاب ہوگی کہ آپ یہ ارادہ کریں اصلاح احوال کا، اللہ کی رضا کے لیے، اور اللہ سے دعا مانگیں.
تو یقیناً آپ نے بہت کامیاب رمضان گزارا ہے. اور انشاءاللہ اللہ سے دعا بھی کریں گے ابھی آنے والی راتوں میں کہ اللہ تعالیٰ سب ہمارے لیے ممکن بنا دے, آسان کر دے, ہمیں جوڑ دے, اور جو رمضان میں ہم کر سکیں اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے حق میں نافع اور اجر کا ذریعہ بنائے. اور بس عید کی مبارک کے ساتھ ہم رخصت ہوتے ہیں. آپ کو ہم سب کی طرف سے عید کی بہت مبارکباد, اور آپ کی طرف سے ہماری تمام آڈینس کو تو میں نے خود ہی دے دی ہے کہ عید کی مبارک. میرے تمام اہل وطن کو, بلکہ میں کہوں گی پوری امت کو عید کا یہ دن مبارک ہو, اور اللہ واقعتاً شوال کا چاند نہ طلوع ہو, امت کے اندر حقیقی خوشیوں والا عید کا چاند طلوع ہو, میرے وطن میں بھی اور میری پوری امت کے لیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کے لیے خوشیوں والی عید کا چاند طلوع ہو انشاءاللہ. بہت جزاک اللہ. پھر اگلے کسی پوڈ کاسٹ میں ہم آپ کے منتظر ہوں گے اور مزید باتیں کریں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.